عام زندگی میں جس شخص کا کلام ہو وہی اس کی تشریح کا حق رکھتا ہے، کیا آیت قرآن کی تشریح کوئی بھی شخص کر سکتا ہے؟ اور حدیث کے متعلق سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر احادیث کی کتب اسلام کا حصہ نہ ہوتی تو کیا موجودہ اسلامی معاملات مختلف ہوتے، جبکہ لوگ بہت اصرار کرتے ہیں کہ احادیث نہ ہوتی تو اسلامی فرائض ادا نہ ہو سکتے؟ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے بارے میں ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، دسیوں جگہ یہ کہا ہے کہ میں نے اس کو بلسان عربی مبین نازل کیا ہے، نہایت واضح عربی زبان میں۔ اس کی آیات کو آیات بینات کہا گیا ہے، نہایت واضح۔ اس سے جو نصیحت حاصل ہوتی ہے اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ میں نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے نہایت موزوں، نہایت سازگار اور نہایت سہل بنا دیا ہے۔ تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو قرآن مجید کا معاملہ یہ ہے کہ وہ نہایت واضح ہے، نہایت اعلیٰ زبان میں ہے، بے مثل ادب کا نمونہ ہے۔ آدمی عربی زبان جانتا ہو اور قرآن مجید کا ادب شناس ہو تو وہ جھوم اٹھتا ہے کہ کیا غیر معمولی کتاب ہے۔ قرآن میں کوئی ابہام نہیں ہے، اس وجہ سے آپ قرآن کو پڑھیے۔ البتہ قرآن مجید میں جو قانون بیان کیا گیا ہے اس کے بارے میں بعض سوالات لوگوں نے کیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں خود ہی اس کا جواب بھی دے دوں گا۔ چنانچہ یہ کہا کہ یہ قرآن اس وقت نازل ہو رہا ہے، انا علینا جمع و قرآن، ہم اس کو ترتیب بھی خود دیں گے، جمع بھی خود کریں گے، پھر اس کی دوبارہ قرات کریں گے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم دوبارہ اس کی قرات کریں تو اب قیامت تک اسی قرات کی پیروی کی جائے گی۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، اگر کسی جگہ وضاحت کی ضرورت ہوگی تو وہ بھی ہم کر دیں گے۔ چنانچہ قرآن مجید میں جن جگہوں پر یہ وضاحت کی گئی ہے وہ آیات متعلقہ جگہ پر رکھ دی گئی ہیں، متعلقہ صورت میں رکھ دی گئی ہیں، یا کسی صورت کے آخر میں ضمیمے کے طور پر لگا دی گئی ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے کسی سوال کا جواب دیا ہے یا کوئی وضاحت کی ہے۔ اور وہ آیتیں جہاں جہاں آتی ہیں وہاں ان کے آخر میں اللہ تعالیٰ خود بیان کر دیتے ہیں کہ کذالک یبین اللہ آیاتہ، اللہ اس طرح اپنی آیتوں کی وضاحت بھی کر دیتا ہے۔ تو یہ سارا کام پایہ تکمیل کو پہنچ گیا، وہ ہمارے پاس قرآن مجید کی شکل میں موجود ہے۔ قرآن مجید اپنی شرح، اپنی وضاحت میں بالکل خود کفیل ہے۔ آپ اس کو پڑھیے، اچھی عربی زبان سے اگر آپ واقف ہیں قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے، وہ اپنے مدعا کو واضح کرنے کے لیے دنیا کی بے مثل کتاب ہے، کوئی اس میں مشکل پیش نہیں آتی۔ یہ تو قرآن کے بارے میں میری گزارش ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز انبیاء کی سنت ہے، یعنی یہ قرآن دین کی آخری کتاب ہے، یہ پہلی کتاب نہیں ہے۔ اللہ کا دین حضرت آدم کے زمانے ہی سے آنا شروع ہو گیا۔ چنانچہ یہ نماز، یہ روزے، یہ حج، یہ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے اسی طریقے سے جاری تھے۔ اسی کو انبیاء کی سنت کہا جاتا ہے۔ یہی دین ابراہیمی کی روایت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے جاری تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت سے پہلے بھی حج کیا تھا، یعنی جب آپ ابھی نبی نہیں بنائے گئے تھے اس وقت آپ نے حج کیا تھا، اور وہ حج اسی طرح کیا تھا جیسے ہم آپ کرتے ہیں۔ بلکہ اس کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ قریش نے جو اس میں بدعتیں داخل کر لی تھیں، آپ نے ان بدعتوں کو بھی ختم کر دیا تھا اور بالکل ٹھیک طریقے سے پہلے سے حج کیا تھا، جبکہ ابھی آپ کو اللہ نے اپنا پیغمبر بنانے کا فیصلہ ابھی نافذ نہیں کیا تھا۔ تو اس وجہ سے یہ جتنا دین ہے جو پہلے سے موجود ہے اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سارے دین کو اپنی سینکشن سے اپنی امت میں جاری کر دیا ہے۔ میں نے اپنی کتاب میزان کے شروع میں اس کی فہرست بنا دی ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ یہ سنت ہے۔ یہ سنت ہمیں کہاں سے ملی ہے؟ یہ مسلمانوں کے اجماع سے ملی ہے۔ اس کا ریکارڈ کہاں ہوتا ہے؟ یہ ہمارے فقہاء نے مرتب کر دیا ہے۔ تو اس وجہ سے اس کے لیے ہمیں کسی دوسرے ذریعے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے ان کو مسلمانوں میں جاری کر دیا، ہر مسلمان نے اس کو جان لیا، ایک نسل نے دوسری نسل کو منتقل کر دیا، یہ الحمدللہ بغیر کسی اختلاف کے ہم کو منتقل ہو گئی ہے۔ تو یہ قرآن اور سنت ہے۔ ہمارا پورا دین انہی دونوں میں ہے۔ اس دین میں نہ کوئی دوسری چیز ایک حرف کا اضافہ کرتی ہے نہ کمی کرتی ہے، پورا کا پورا دین انہی دو چیزوں میں ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہ جو حدیث ہے یہ کیا ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورا دین میں پھر عرض کر رہا ہوں پورا دین دے کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جب آپ دنیا سے چلے گئے تو آپ جانتے ہیں کہ یہ بڑی فطری چیز ہے
کہ کچھ لوگ آپ سے ملے، کچھ نے آپ کے ساتھ کام کیا، کچھ نے آپ کے ساتھ وقت گزارا، ان لوگوں نے مختلف موقعوں پر اپنے تاثرات بیان کرنا شروع کر دی۔ کسی نے کہا میں نے حضور سے یہ سوال کیا تھا، آپ نے یہ جواب دیا تھا۔ کسی نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح یہ کام کرتے دیکھا تھا۔ کسی نے آپ کی عبادت کی تصویر کشی کر دی، کسی نے آپ کے سفر کی تصویر کشی کر دی۔ تو لوگ ان باتوں کو بیان کرنے لگ گئے۔ ان باتوں کو بیان کرنے کے معاملے میں بھی جو صحابہ کرام ہیں ان میں دو واضح رویے تھے۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر جیسے لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں ہم اس کی ذمہ داری نہیں لیتے، چنانچہ بہت کم وہ کوئی بات بیان کرتے تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر ہم کوئی بات بیان کریں گے ہو سکتا ہے غلطی ہو جائے، ہو سکتا ہے حضور کی طرف کسی بات کی نسبت کرنے میں ہمارے کسی وہم کو، کسی خرابی کو دخل اندازی کا موقع مل جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں ہمارے پاس یہ بڑی نعمت ہے، ہم نے اللہ کے پیغمبر کو دیکھا ہے، آپ کی باتیں سنی، ہم بیان کریں گے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، فطری طور پر ایسے ہوتا ہے۔ تو یہ ہونا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد کوئی 100 سال میں یہ معلوم ہوا کہ نہ صرف یہ کہ اس طرح کی بے شمار باتیں پھیل گئی ہیں، بلکہ ان باتوں کو لوگ ڈسٹارٹ کر کے بھی بیان کرنے لگ گئے۔ بعض لوگوں نے اس کو اپنے کاروبار کا ذریعہ بنا لیا ہے، بعض لوگ ان باتوں کے ذریعے سے اللہ کے دین ہی کو مخدوش کر رہے ہیں، اور بعض موقعوں کے اوپر وہ باتیں گھڑ گھڑ کے پھیلا دیتے ہیں اور اللہ کے رسول کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں بڑے غیر معمولی لوگ پیدا ہوئے جن کو محدثین کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اس سارے ذخیرے کو، یہ ہسٹوریکل ریکارڈ ہے اور زبانی روایتوں کی شکل میں کوئی 100 سال تک، 80 سال تک ایسے ہی رہا۔ تھوڑے بہت کسی نے کوئی چند چیزیں لکھ دیں، باقی زیادہ تر اسی طرح پھیلا ہوا تھا۔ تو انہوں نے تحقیق کر کے اپنی تحقیقات کے ذریعے سے جس چیز پر ان کا اطمینان ہو گیا اس کے دلائل بھی دے دیے کہ ہم نے اپنا اطمینان کیسے کیا ہے، تو ان پہ کتابیں مرتب کر دی۔ یہ کتابیں جن کو آپ بخاری کہتے ہیں، مسلم کہتے ہیں، ابو داؤد کہتے ہیں، اس نوعیت کتابیں، یہ تاریخی ریکارڈ ہے۔ اس تاریخی ریکارڈ کو ہونا ہی تھا۔ کوئی دنیا کی شخصیت بھی ایسی نہیں ہے کہ جو دنیا میں کوئی کام کرنے کے لیے آئے اور اس کو ملنے والے اس کی باتیں بیان نہ کریں۔ یعنی یہ تو ہما شما کے ساتھ بھی روز ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بھی ہوا۔ اس وجہ سے اس سارے ذخیرے سے نہ دین میں ایک تنکے کا اضافہ ہوتا ہے نہ کمی ہوتی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، کسی بات کو حضور نے سمجھا دیا ہے، یعنی وہی بات جو پہلے سے دین میں موجود ہے، کسی کی وضاحت کر دی ہے، کسی سوال کا جواب دے دیا ہے، یا اس میں ایک بڑی اعلیٰ چیز یہ ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے کسی حکم پر عمل کرتے وقت کیا رویہ اختیار کیا، اس کی ایک تصویر سامنے آ جاتی ہے۔ تو یہ بڑا قیمتی ذخیرہ ہے، لیکن یہ سمجھ لیجئے نہ اس سے کسی عقیدے کا اضافہ ہوتا ہے نہ کسی عمل کا اضافہ ہوتا ہے۔ ہمارا پورا دین قرآن اور سنت میں ہے، اور سنت کسی حدیث سے ہم نے نہیں جانی، یہ مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئی ہے ہم کو، بالکل ایسے ہی جیسے قرآن منتقل ہوا ہے۔ اس لیے سنت میں کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا جیسے قرآن میں کوئی اختلاف۔